پانچوں وقت کی نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیجئے، ہے نا؟ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ وہ سیدھا راستہ، وہ راستہ جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے، وہ راستہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دیتا ہے، وہ راستہ جو دنیا میں بھی کامیابی اور خوشحالی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ترقی دیتا ہے، وہ راستہ جو ہمیں نہ دنیا میں بھٹکنے دیتا ہے نہ آخرت میں جہنم کی طرف جانے دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم راستہ ہے جس پر چل کر کے ہم نہ صرف دنیا کی خوشنودی اور ترقیاں پاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی جو حقیقی یونیک اور جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، حقیقی کامیابی ہے، وہ بھی اسی پہ چل کے آتی ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز میں ہم نے سے اللہ نے منگوایا، ہر نماز کی ہر رکعت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا ربی گائیڈ اس دی اسٹریٹ پاتھ۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کا تو یہ سیدھا راستہ کبھی کبھی اس میں علم کی کمی کی وجہ سے، لیک آف نالج، ہم نہیں چل پاتے۔ کبھی کبھی علم آ جاتا ہے کہ میری کامیابی کس میں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں رہتی، وہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی کہ ہم صراط مستقیم پر چلے۔ علم آ جاتا ہے، جیسے ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن عمل نہیں آ پا رہا، صلاحیت نہیں آ پا رہی، یا یہ کہہ لیجیے کہ نالج اور کیپیبلٹی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ڈٹرمنیشن، وہ جو پیشن اور وہ جو ڈیزائر چاہیے، ہاں، وہ جو اس راستے پہ چلنے کے لیے، جمنے کے لیے جو طاقت چاہیے، جو جنون چاہیے، اور اسی کو دیوانگی کہا جاتا ہے، جس دیوانگی چاہیے اس کی کمی ہوتی ہے۔ تو صراط مستقیم میں یہ سب مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے، کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ وہ علم بھی دیجئے، وہ صلاحیت بھی دیجئے، کیپیبلٹی بھی دیجئے، اور اللہ پاک وہ ڈٹرمنیشن، وہ قوت ارادی، وہ ڈیزائر، وہ پیشن، وہ بھی ہمیں دے دیجئے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب چلیے دیوانگی تو ہوتی ہے، لیکن پھر اس راستے پہ چلنے کا وہ سلیقہ نہیں ہوتا، وہ سلیقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، تو وہ سلیقہ بھی اہدنا الصراط المستقیم ہی میں ہم مانگ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس میں سنت، وہ بھی پتا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور استقامت۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہوں، کیا واقعی میرے اندر میں یہ دعا کے طور پر مانگتی ہوں، یا فرفر پڑھتی چلی جاتی ہوں، ایک مشین آن ہوا ہے اور بس کھٹاکھٹ دھڑا دھڑ سجدے، اور جیسے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے، بس وہی قرض چکانے آئے اور سلام ہو گیا، نکل پڑے۔ سورہ فاتحہ میں اتنا عظیم مفہوم چھپا ہوا ہے صراط مستقیم کا، لیکن ہمیں نہیں پتا۔